16ویں پارے سے. اس میں واقعہ چل رہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو علوم باطنیہ سے نوازا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ رسول ہیں اور ان کے پاس ظاہری شریعت ہے. تو اب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی جناب وہ پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان سے جناب وہ علوم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی. اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم وہاں جاؤ موسیٰ، وہاں جا کر ان سے حاصل کرو علم. تو اب اس میں گفتگو یہ ہوئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو پہلے تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام فرما رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں میرے ساتھ کیسے چل سکتے ہو؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ساتھ رکھو، اگر تمہیں محسوس ہو کہ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تو مجھے منع کر دیجیے گا، میں ہٹ جاؤں گا. اب ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں جو کچھ بھی کروں گا نا تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگری کر لیا، ٹھیک ہے جی کوئی سوالات نہیں کروں گا میں. اب ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساتھ چلے. اب چلے تو ایک جگہ پر انہوں نے کیا کیا کہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے نئی کشتی تھی، کشتی توڑ دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جناب وہ کشتی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو غرق کر کے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جناب وہ معذرت پیش کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھا اب میں سوال نہیں کروں گا. جب آگے چلے تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا. اب لڑکے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ یہ تم نے لڑکے کو قتل کر دیا ہے. اب اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تم نہیں چل سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی اب میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، اگر اب میں آپ سے سوال کروں نا بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں کیجیے گا اور ہماری جناب وہ آخری گفتگو ہوگی ہے. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ایک اور جگہ پر گئے، وہاں پر جناب وہ بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے کھانے وغیرہ کرنا پوچھا ان سے سوال جناب. اب اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، یعنی اس کی مرمت وغیرہ کر دی. اب مرمت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے کھانے کا نہیں پوچھا ہے، پینے کا نہیں پوچھا ہے، اگر تم چاہتے تو ان سے اجرت حاصل کر لیتے. جب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس پر جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. فرمایا کہ یہ آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ کا صبر نہ ہو سکا. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا. فرمایا کہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہاتھ صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اب اس پر کیا ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس حکمت کو بیان کیا کہ میں نے اس کشتی کو کیسے جناب وہ عیب دار کیا ہے اور کیوں کیا، اس کی وجہ بیان فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو ظالم بادشاہ تھا، اب یہ جو لڑکے تھے یہ جو دریا میں کام کیا کرتے تھے یہ 5 بھائی تھے، یہ صحیح سلامت تھے. ان کے 5 اور بھائی تھے جو بالکل اپاہج تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ کشتی ان کا گزر بسر تھا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم باطنی عطا فرمائے اور حضرت خضر علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ جو بادشاہ ظالم ہے یہ ان کی کشتی چھین لے گا، ہر صاف ستھری کشتی وہ چھین لیتا ہے، لہذا میں اس کا ایک تختہ توڑ دیتا ہوں جس سے اتنا نقصان ہوگا کہ ان کی کشتی کا تختہ ٹوٹ جائے گا لیکن پوری کشتی ضبط نہ ہوگی. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے علوم باطنیہ کے حوالے سے پہلے کام کا پردہ اٹھا دیا. اب دوسرا آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اب یہ گفتگو فرمائی حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کرنے کی متعلق کہ میں نے اس لڑکے کو کیوں قتل کیا. اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اچھا بدلہ دے دے اور بہتر سلوک کرنے والا اور رحمت و شفقت سے پیش آنے والا عطا کر دے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام علوم باطنیہ والے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اور راز افشا کر رہے ہیں.
اب یہاں ایک گفتگو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اندیشہ ہوا اس سبب سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے وہ لڑکا، اس لڑکے کے باطنی حال سے وہ معلوم کر چکے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کفر پر ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دے گا، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ولی کامل یا کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک سیرت آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارا یہ لڑکا جو ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو اس بنا پر نہ اس ولی کو اجازت ہے کسی کو قتل کرنے کی، نہ کسی عام بندے کو، نہ ہی اس لڑکے کے ماں باپ کو اجازت ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرمائے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا، اور قرآن نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ اب یہاں ایک گفتگو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، فرمایا کہ مفسرین کے اس میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں ایک لڑکا عطا کیا، ایک قول یہ ہے کہ ایک لڑکی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہوئی، اور اس لڑکی سے پھر ایک نبی پیدا ہوئے۔ تو اب اولاد وہ اچھی جو کفر میں مبتلا کر دے، یا پھر وہ اچھی جو نبی کی گھر والی ہو اور پھر اس کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی عطا فرمائے، تو اس لیے وہ قتل کر دیا۔ اب یہاں پر فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رب کی رضا پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اس طرح بیان فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب یہ ہے کہ تم کسی بات کو پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہٰذا اللہ کا جو فیصلہ ہے نا اس پر راضی رہو، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو، بس اوقات بندہ مومن کسی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، اب وہ ماتم کرنے، رونے پیٹنے لگ جاتا ہے کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے لیے کیا عطا فرمانا ہے۔ اگلی گفتگو، وہ جو دیوار کو سیدھا کیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے، تو اس کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بہرحال وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ایک خزانہ تھا ان کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبَدِّلَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ خزانہ حاصل کر لیں۔ اب اگر دیوار اسی حالت پہ رہتی، اس دیوار کی مرمت نہ ہوتی جو قریب تھی گرنے کے، تو 2-4 دن میں، ہفتہ 15 میں، مہینے سال میں گر جاتی۔ وہ لڑکے جو تھے وہ بچے تھے، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، چھوٹی عمر کے بچے کو، تو وہ تو بچے تھے، جوان تو تھے نہیں، وہ بالغ تو ہوئے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ جب بالغ ہوں، یہ بڑے ہو جائیں تو اس خزانے کو نکال لیں۔ تو اس لیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر میں نے یہ کر دیا۔ فرماتے اگلی جو گفتگو فرمائی نا حضرت خضر علیہ السلام نے، یہ بڑی پیاری فرمائی، بس جس گفتگو کو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، فرمایا وما فعلته عن امری، یہ میں نے خود سے نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علوم باطنی عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے دل کو پڑھنا، لوگوں کی مقدروں کو پڑھنا، لوگوں کی طبیعتوں کو پڑھنا سکھا دیا تھا، یہ میں نے اس حساب سے کیا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ جس پر تمہیں صبر نہ ہوا یہ اس کی تفصیل ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جو ہم نے یہ کام کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی جو ہے وہ جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ جو تحت کنز لہما، ان کے لیے جو کنز تھا نا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس خزانے میں سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو اسے خوشی کس طرح ہوتی ہے، مرنا ہے خوشی ہو رہی ہے، اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدرت کا یقین رکھتا ہو اور اس کے چھن جانے پر غصہ کرتا ہے۔ اس کو غصہ کیسے آ جاتا ہے جب پتہ ہے قضا ہونی ہے، تو پھر چھن جانے کا کیا خوف ہے۔ پھر جسے رزق کا یقین ہو پھر بھی مشقت میں پڑتا ہے، اس شخص کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو پھر بھی غافل رہتا ہے۔ پھر غافل کیسے رہ سکتا ہے وہ شخص کہ جس کو یا حساب کا معلوم ہے۔ مزید فرمایا کہ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو کیسے مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری جانب لکھا لوہے اس تختی پر لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا تو اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جسے میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے کے لیے تو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کے لیے پیدا فرمایا اور پھر اس کے ہاتھ سے خیر بھی جاری ہے۔ وہ بد نصیب ہے جس کو شر کے لیے پیدا کیا گیا اور اس کے ہاتھوں پر شر بھی جاری ہے۔
اگلی گفتگو یہ فرمائی، وہ فرمایا وکان ابوہما صالحا، ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ اب یہ جو باپ تھا نا، علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو نیک باپ تھا یہ 10ویں نسل میں جا کے نیک باپ تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں باپ کی تقوی و پرہیزگاری اولاد کی نسل در نسل اثر رکھتی ہے۔ اس پر گفتگو فرماتے ہیں کہ جب اس عام شخص کی، ایک نبی کا امتی اس وقت کا کہ جس عام امتیں ہیں وہ، اس کے امتی کا یہ عالم ہے کہ باپ نیک تھا تو 10ویں نسل میں جا کر اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے اولادوں کو کس طرح فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پرہیزگاروں کے ساتھ خیر بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگلی گفتگو ہماری جو آیت مبارکہ ہے، میں ویسے تو 4-5 پوائنٹ تھے لیکن ایک پوائنٹ اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں گفتگو فرمائی کل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی کی تعلیم ارشاد فرمائی، انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی یہ کہو، یہ کہنے کا حکم دیا کیا کہ محبوب تم کہو کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، البتہ مجھے خصوصیت یہ حاصل ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کافر انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے۔ یہی حال ابو جہل کا تھا، کیا کہتا تھا غریبوں کا بچہ ہے، ہماری طرح ہی تو ہے۔ یہی حال یہود کا تھا، یہی حال نصرانیوں کا تھا۔ یہ کیا کہتے تھے کہ یہ محمد یہ کل کا بچہ ہمارے جیسے تو ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کا تو ہے، یہ نبی بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ان کا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا، یہی کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ یہ کیا کہا کرتے تھے، یہی کچھ سورہ یاسین میں ان لوگوں کو گفتگو بیان کی گئی کہ جب ان کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوتے تو ان کو سیدھا سیدھا منہ پہ بکواس کر دیتے اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں کس نے رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان خبثاء کے اندر یہی خباثت تھی کہ نبوت کا تو وہ انکار یوں کرتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ جناب جب یہ ہماری طرح انسان ہے تو اس پر وحی نہیں آ سکتی، لہٰذا وحی کا بھی انکار کر دیتے۔ اس میں یوحا الیہ کی طرف توجہ نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، اس پر تو ان کی نظر ہوتی کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ آج کے ہمارے دور میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے عجیب و غریب لوگ پائے جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بک دیں گے کہ وہ نبی تو ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے۔ ارے نبی انسان ہونے کی حیثیت سے صرف انسانیت کے لبادے کے اعتبار سے ہمارا ہے، ورنہ وہ اعلیٰ عرفہ ہے، اور اسی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یوحا الیہ میری طرف وحی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اب کیا ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ان مشرکین کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ انسانوں کو ہدایت فراہم کرنا ہے۔ جب کفار نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل فرماتا، اگر یہ نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ کیا فرمایا اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مرد ہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اس شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں۔ کیا ہوا، فرمایا کہ ظاہر ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل کہنا یعنی عام بشر سمجھ لینا یہ ظاہراً جو ہے نا وہ ظاہر بینوں اور کور اندھوں کا دھوکہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ظاہراً دیکھتا ہے کہ اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، تو جناب یہ جناب نکاح بھی فرمایا انہوں نے، ان کی اولاد بھی ہے، ان کی اولاد کی اولاد بھی ہے، تو ہماری بھی تو اولادیں ہیں، ہم بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی تو سوتے ہیں، تو ان کا سونا پینا سارے جناب وہ انسانوں والے کام ہیں، یہ انسان ہی ہیں۔ اب کیا ہوا یہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لست کاحدکم انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال شروع کر دیا۔ صوم وصال کیا ہے، افطار کیا آپ نے ابھی کچھ نہیں کھانا ہے، روزہ ہے، صبح پھر افطار کریں گے کچھ نہیں کھانا ہے، روزہ ہے، پھر افطاری کا وقت ہے کچھ نہیں کھانا ہے، روزہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتہ چلا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال فرما رہے ہیں، تو حضرات نے بھی صوم وصال شروع کر دیا، چلو جی ہم بھی نہیں کھائیں گے پیئیں گے، کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کھا رہے،
محبت اقتداء اتباع۔ تو ہوا یہ کہ اب نمازیں کم ہونے لگ گئے، صفیں گھٹنے لگ گئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا ہوا ان کو، کہاں گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال شروع کر دیا ہے، آپ نے بھی صوم وصال شروع کیا، انہوں نے بھی صوم وصال شروع فرما دیا۔ فرمایا بلاؤ سب کو۔ اب سب جو ہے نا وہ جس حالت میں تھے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، فرما دیا کہ تم میں سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ اس لیے کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے رب کے حضور شام کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ سمجھانے کے لیے تھا، نہ یہ کہ ہمارے جیسے ہیں اس طریقے سے وہ لے کے چلے جائیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی گفتگو فرمائی۔ اب اس پر اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ غلط بیانی تم کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشروں جیسے نہیں ہیں، تو دیکھو وہ بھول بھی تو گئے تھے، نماز میں بھی تو بھول گئے تھے، وہ سو بھی تو جاتے تھے۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی لا انسا ولکنی اکن انسا لی یستنا بی، کیا فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ حالت صاحب میں امت کو سنت معلوم ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج جیسے ہم بھول گئے، ہم تو عام ہیں، کسی کام کے نہیں بلکہ خام ہیں، بیکار ہیں، کہ تو جیسے آج ہم فطر میں بھول گئے۔ اب میں نے کہا یار آج اسی کو بیان کرنے والا ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا کہ ابھی ہم نے 2 رکعت پہ بیٹھا تھا تو یاد میں بیٹھے نہیں، بھول گئے۔ اب ہم نے بعد میں سجدہ کیا، پتہ کیسے چلا ہمیں سجدہ بعد میں کرنا ہے؟ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھلاتا، امت کو کیسے پتہ چلتا کہ اگر بھول جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے، اس لیے بھلایا جاتا ہے تاکہ امت کو حالت صاحب میں سنت معلوم ہو جائے، طریقہ کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھیں، لیکن بشریت کا انکار کفر ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ سمجھیں یا بشر سمجھنا۔ بعض جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا ذلیل ہے، جس نے ہر ایک اس انسان کو جس کو الگ عقیدے میں جو ہے نا وہ الجھا دیا، اس کے ساتھ کچھ چیزیں قرآن و سنت سے نکال کر لگا دی، جس کو اس نے دوسری چیزوں سے پڑھا نہیں ہے، ایسے شامل ہو گیا۔ اب ہے کیا وہ جناب دیکھو، یہ جو سنی ہیں، یہ جو بریلوی ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہتے ہو، وہ نبی بشر نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ نبی کو بشر نہ کہنا کفر ہے، اور نبی کو نور نہ کہنا گمراہی ہے۔ نبی بشر ہے، نورانی بشر ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے جیسا بشر کہنا گمراہی ہے۔ نبی کو نور نہ ماننا گمراہی ہے، لیکن نبی کو بشر نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کافی ہو جائے گا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ اس کے اوپر مزید گفتگو بہت ساری ہے ہمارے پاس، لیکن وقت نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو درست عقیدہ سکھائیں، دین کے متعلق صحیح معلومات دیں، کسی شخص کی ایسی بات کے پیچھے ہرگز نہ چلیں جس میں وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہو اور اس کو خام خواہ کا شرک کا حیضہ لگا ہوا ہو۔ شرک نہیں، شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر کے لائق عبادت سمجھنا شرک ہے۔ اس کے علاوہ سب گمراہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شامل کر کے عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ سب گمراہیاں ہیں۔ بقیہ پھر کفر کی جو چیزیں آتی ہیں وہ اور چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ قرآن کا انکار کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو متعلقہ عقیدے ہیں ان کا انکار کر دینا، پھر کفر کی الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ شرک یہ چیز نہیں ہے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جگہ جگہ جانا وہ ہم سنا کرتے تھے شرک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے، پھر پڑھا پتہ چلا کہ شرک جو ہے نا وہ شرک تو ہوتا ہی یہ چیز ہے۔ تو پھر جو ہمیں کہتا ہے نا شرک کر رہے ہو، ہم مجھے یہ بتاؤ شرک ہوتا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تعظیم شرک نہیں ہے، ان کو نور کہنا شرک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی حد درجہ تعظیم کرنا شرک نہیں ہے۔ یہاں تک تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرح نہ ماننا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے انہوں نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا یا خدا بنا لیا، اس طرح نہ ماننا، بقیہ جو چاہے کر دے، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں بنانا۔ اس کے علاوہ تمام تر تعظیم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ تعظیم اور ہوتی ہے، شرک اور ہوتا ہے۔ شرک لائق عبادت سمجھنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات لائق عبادت نہیں ہے، کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے حکم پر عمل کرتا ہے، ان کے نام پر جان وارتا ہے۔ لہذا جان وارنا، انتہا درجے کی تعظیم کرنا کوئی شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے